میرا دوسرا سوال ہے کہ شوہر کی وفات یا طلاق ہو جانے کے بعد عورت کی دوسری شادی کو برا سمجھنا اور اس پر تان کرنا کیسا ہے؟ کہ عورت کی طلاق یا شوہر کی وفات کے بعد دوسری شادی کو برا سمجھنا بہت غلط بات ہے۔ عورت تنہا رہ کر اور دوسری شادی نہ کر کے لوگوں کی زبانیں بند کر کے اپنے تقاضائے نفسانی سے لڑتی رہے، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں یا بعض اوقات گناہ کے راستے پہ عورت نکل جاتی ہے۔ شریعت نے تقاضائے نفسانی مرد عورت دونوں میں رکھا ہے اور اس کی تکمیل کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے بہترین طریقہ شادی ہے، نکاح ہے۔ تو یہ جو اس کو منع کرتے ہیں وہ انتہائی غلط کر رہے ہیں، یا اس کو بے حیائی قرار دینا یا برا کہنا، یہ سب غلط ہے اور شریعت کی تعلیم کے خلاف ہے۔ ایسے لوگ گناہگار ہوں گے۔ اور دوسرا میرا ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ اکثر آج کل ہمارے یہاں شادی بیاہ کا ماحول چل رہا ہے، اس میں ایک رسم ادا کی جاتی ہے کہ فوٹو سیکشن کا، کہ دلہا نکاح کے بعد جاتا ہے دلہن کی پورشن میں، وہاں پہ پھر سارے خاندان والے بیٹھتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں، محرم نامحرم سب برابر میں بیٹھتے ہیں۔ تو اس طرح کرنا کیسا ہے اور اس کے لیے کیا کوئی رعایت نکلتی ہے یا بالکل قطعاً منع ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور یہ شادی بیاہ میں یہ دولہا دلہن تو کھنچوا سکتے ہیں، چلے اگر کوئی محرم کھینچ رہا ہو وہ بھی دلہن کا محرم ہو، مرد آدمی ہو، تو پھر لڑکے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو بتا رہے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اختلاط ہوتا ہے، سالیہ بھی چپڑ گئی، اس کی شرائط بالکل اجازت نہیں ہو سکتی ہے۔ دیکھیں جس خوشی میں، اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، جس خوشی میں اللہ کی نافرمانی شامل ہو جائے نا، اس میں آگے بے برکتی بہت دیکھی ہے، چاہے وہ لمحے بھر کے لیے کیوں نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں تھوڑی دیر تو کر رہے ہیں، تھوڑی دیر بھی اللہ کی نافرمانی تو ہے نا۔ بزرگان دین نے فرمایا یہ نہ دیکھو کہ گناہ کی مقدار کیا ہے، گناہ چھوٹا ہے بڑا، یہ دیکھو کہ ذات کے سامنے کر رہے ہو، اس لیے اس میں احتیاط درکار ہے۔ میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر بندہ سفر میں ہو تو سفر میں نماز وہ کیسے پڑھے گا؟ مطلب قصر کا تو پتہ ہے، لیکن مطلب اگر وہ سیٹ وغیرہ پہ بیٹھے تو وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ اس میں حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ اگر تو اتر سکتے ہوں تو پھر چلتی گاڑی میں نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر نہیں اتر سکتے ہیں یا ہوائی جہاز میں جیسے ہیں تو سیٹ پر بیٹھے بیٹھے آپ نماز پڑھ لیں۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ پہلے اگر اسٹاف اجازت دے اور قبلہ کی تعیین آپ کر سکتے ہوں، چاہے اپنے دل سے آپ سوال کر لیں کس طرف قبلہ ہوگا، یا جیسے کوئی مطلب آپ کے پاس کوئی ڈیوائس وغیرہ ہے اس کے ذریعے تو اسی رخ کھڑے ہو کر پڑھ لیں۔ اگر اس کی اجازت نہ ہو تو پھر بیٹھ کر جس رخ پلین جا رہا ہے، جس رخ گاڑی جا رہی ہے، بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی۔ دکاندار قسطوں پر کوئی چیز دیتے ہیں، نقد کم پیسوں میں اور ادھار زیادہ پیسوں میں دیتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو یہ بالکل شرعاً جائز ہے۔ سود اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی آپ کو زیادتی ایسی لے رہے ہوں جو کسی چیز کا بدلہ نہ بن رہی ہو، جیسے کوئی کسی کو 1 لاکھ دے اور کہے قرضہ دیتے ہوئے کہ واپس لوں گا 1,25,000، اب جو 25,000 واپس لے رہا ہے یہ کس چیز کا ہے؟ کسی چیز کا بدلہ نہیں، یہ سود ہے۔ لیکن یہاں پر دکاندار خود کہہ رہا ہوتا ہے اس چیز کے 100 روپے ادھار لوگے تو اسی چیز کے 150 روپے، تو گویا کہ وہ 50 روپے جو زیادہ لے رہا ہے وہ بھی اسی چیز کا بدلہ ہی ہے، بس وہ ادھار کی وجہ سے زیادہ لے رہا ہے، تو اس میں سود کا معنی کوئی متحقق نہیں ہوتا، یہ شرعاً جائز ہوتا ہے۔ اس میں کچھ کنڈیشن ایسی لگ سکتی ہیں جس کی وجہ سے کچھ حرمت پیدا ہو، ورنہ فی نفسی ہی قسطوں کا کاروبار جائز ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کی تعبیر کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ بہرحال وہ شخص جس کے سر کو پتھر سے کچلا جاتا تھا، یہ وہ شخص تھا جو قرآن کو حاصل کرتا اور پھر اس کو چھوڑ دیتا تھا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ تو اس میں ہمارا کلام چل رہا تھا کہ یہ عذاب قبر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا تاکہ آپ امت کو پہلے سے ہوشیار کر دیں۔ لوگ یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا، اگر پتہ ہوتا تو پھر ہم ایسا کر لیتے، ہمیں تو یہ بتایا نہیں گیا کہ اس کی کیا سزا تھی، اگر ہمیں سزا بیان ہو جاتی نا تو پھر دیکھیں ہم کس طریقے سے کرتے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی دونوں چیزوں کا بیان کیا ہے، افعال کے کرنے پر ثواب اور انعامات کا ذکر بھی کر دیا اور ان کے چھوڑنے پر عذابات اور وعیدیں بھی بیان فرما دی ہیں تاکہ کسی کے لیے کوئی عذر نہ رہ جائے۔ تو اب یہ جو دوسرا حصہ تھا اس میں میرا کلام چل رہا تھا کہ جو فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا، اس میں عشاء بھی مراد ہو سکتی ہے کہ عشاء پڑھے بغیر سو گئے اور پھر وہ قضا ہی ہو گئی، اور یا فجر بھی ہو سکتی ہے کہ فجر میں انسان سوتا رہے۔ تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز کے عادی ہوتے ہیں، فجر میں سوتے رہ گئے تو صبح اٹھ کے ندامت شرمندگی ہوتی ہے، لیکن بعض اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں، ایسی عادت میں یہ شامل ہو جاتا ہے کہ پورا کا پورا گھر سو رہا ہوتا ہے، اٹھ کے وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو صبح اٹھنے کے بعد اظہار ندامت کرے کہ آج تو فجر نکل گئی یار، بڑا افسوس ہوا۔ نہیں، ہمیں ان پہ افسوس نہیں ہوتا، ہمیں 50 روپے گرنے پر ہوتا ہے، گلاس کے ٹوٹنے پر ہوتا ہے، بچے کوئی کام بھول جاتے ہیں اور کام نہیں کر پاتے وقت پر، اس پر ہوتا ہے، اگر بچے امتحان میں فیل ہو جائے ان پر ہمیں افسوس ہوتا ہے، کسی دن گاہک کم آتے ہیں دکان پر تو پریشانی ہوتی ہے،
کسی ٹائم روزی میں ذرا برکت سی محسوس نہیں ہوتی تو ہمیں ذہن کے اندر ٹینشن پیدا ہوتی ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے. لیکن اس قسم کی چیزوں پہ نو ٹینشن، ہم کوئی ٹینشن نہیں لیتے. اخروی معاملات پہ تو بالکل ہم ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں جیسے کسی فرشتے نے آ کے کم از کم ہمارے گھر کے اندر یہ خبر دے دی ہے کہ آپ سب بالکل مطمئن رہے، کتنے مرضی گناہ کریں آپ لوگ سیدھے جنت میں جائیں گے، کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے. پورا محلہ گرفت میں آ سکتا ہے لیکن آپ جیسے ہی قبور سے نکلیں گے سیدھے آپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اتنا مطمئن تو وہی شخص ہو سکتا ہے جس کو اس طرح کے اللہ کے وعدے حاصل ہو چکے ہوں. تو آخر کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بغیر کسی عذاب کے جنت تک پہنچنے کا راستہ دکھا دے؟ سوائے خوش فہمی، خوابوں کی دنیا میں رہنا، اپنے بارے میں غلط فہمیوں کے اندر مبتلا رہنا، یا غفلت ہے، شیطان کی اطاعت ہے، نفس کی وسوسوں کو قبول کرنا ہے. ان چیزوں کے اندر گم رہ کر ہم اللہ تعالیٰ کا صحیح راستہ تلاش نہیں کر پاتے ہیں. لہٰذا میں اپنے ان بہنوں اور بھائیوں کی خدمت پہ گزارش کرتا ہوں جو جان بوجھ کر نماز قضا کرتے ہیں، اور ان کی بھی کہ جو جان یہ کہتے ہیں کہ اٹھنے کا میرا ارادہ ہے لیکن اٹھ نہیں پاتا ہوں. اچھا کتنے عرصے سے نہیں اٹھ پاتے؟ 2 سال ہو گئے. ارے 2 سال اگر گورنمنٹ آف پاکستان اعلان کر دے جو فجر کی نماز با جماعت پڑھے گا اس کو روزانہ 1000 روپے ملیں گے. اب آپ دیکھیے کہ آپ کی مسجدیں کتنی بھری ہوں گی. صبح اتنا رش ہوگا گلیوں کے اندر جتنا کبھی آپ نے دن میں اور شام کے ٹائم بھی نہیں دیکھا ہوگا. سارے جا رہے ہیں مزے ہرے رہے جی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے. 1000 روپے کا سوال ہے، مہینے کے 30,000. تو ابھی جب مادی اشیاء کا اعلان ہو جائے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو سب کے سب اٹھ جائے اور گھر والوں کو بیدار کیا جائے. اب نہ بیٹے کی اذیت اور تکلیف پیش نظر ہے، نہ اس کی رات کی ڈیوٹی ہمارے سامنے ہوگی، نہ وہ خاتون اپنے سارے دن کی تھکی ہاری میں سوئی ہوں جیسے کہتی نہیں میں تو تھکی ہاری سوئی تھی آنکھ نہیں کھلی، وہ تھکے ہارے پن کو بھی نظر انداز کرے گی. آنکھ کسی دن نہیں کھلے گی تو بہت ہی پچھتائیں گے، ہو آج تو 1000 روپے نکل گئے. اور اہتمام کے لیے پڑوسیوں سے منتیں کی جائیں گی کہ دیکھو بھائی آپ تو اٹھتے ہی ہیں، ذرا دروازہ بجا دیجیے گا جب جانے لگے. یا پھر بڑا سا ایک الارم خرید کے لائیں گے، اس الارم کو لگایا جائے گا کہ نہیں بھائی صبح آنکھ کھلنی چاہیے. تو آپ تھوڑا سا غور کریں کہ دنیا کی مادی شے اگر سامنے آ جائے 1000 روپے تو اس کے لیے انسان کس قدر اہتمام کرنے کے لیے تیار ہوگا. ہم اپنے نفس سے پوچھیں تو وہ بھی کہے گا بے فکر رہے استاد میں اٹھاؤں گا آپ کو، بے فکر رہے. آپ گھر میں سوئے یہ فقیر جاگ رہا ہوگا تو نفس ہمارا تیار ہو جائے گا. لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول انعامات ذکر فرمائے یا عذابات کا ذکر کرے، نہ نفس کو کوئی فکر ہوتی ہے نہ ہمیں ہوتی ہے اور ہم شیطان کی اطاعت پر مجبور ہو جاتے ہیں. اس لیے خصوصاً جو گھر کے سرپرست ہیں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا عادی بنانا آپ کی ذمہ داری ہے. چاہے تو بچوں کو بے نمازی پن کا عادی بنا دیں، گالیوں کا عادی بنا دیں، انہیں تخریب کاریوں کا عادی بنا دیں، نفس شیطان کی اطاعت کا عادی بنا دیں، اللہ کا نافرمان اور پکا مجرم بنا دیں، آپ کے ہاتھ میں. اور چاہے تو نفس شیطانی گرفت سے نکالیں، انہیں اچھا بنائیں، پاکیزہ بنائیں، نیک بنائیں، اپنے بچوں کو دین کے راہ پہ لگائیں، ان کو نمازی بنائیں، ان کو اللہ کا پیارا بنائیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے برکات کے حصول کا وسیلہ اور ذریعہ بنائیں. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. فیصلہ ہمارے ہاتھ میں کیا کرنا چاہیے. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو پہلا آپشن اختیار کروں گا، میں خود اپنے بچوں کو غفلت کی طرف لے کر جاؤں گا، بے راہ روی کی طرف، ان کے جرائم پہ پردہ ڈالوں گا، بلکہ حوصلہ افزائی کروں گا، جرموں پہ میں گرفت نہیں کروں گا، میں یہ چاہتا ہوں. اگر یہ آپ چاہتے ہیں تو ایک بار سوچئے یہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں کہ دشمنی کر رہے ہیں، اور کیا ایسا کرنا چاہیے. اور جو سیکنڈ آپشن ہے کیا وہ اچھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی رضا والا نہیں ہے؟ کیا اس میں آپ کی اولاد کو موت کے وقت قبر میں بروز قیامت اور پھر جنت میں جا کر کی راحتیں حاصل نہیں ہوں گی؟ اور کیا اس کی برکات آپ دنیا میں نہیں سمیٹیں گے، پورا گھر نہیں سمیٹے گا؟ تو کیوں ہم جان بوجھ کر اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مار رہے ہیں؟ سب چیزیں معلوم ہیں، سب چیزیں جانتے ہیں، لیکن غفلت ہم نہیں چھوڑتے ہیں. اس لیے ہمت کرنے کی ضرورت ہے. یہ سوچنا کہ یار اتنا عرصہ ہم نے گزار لیا کیا میرا گھر کا ماحول بنے گا، یہی ہماری میجر مسٹیک ہوتی ہے. آپ گھر میں پہلے کیسے تھے کیسے نہیں، نئے سرے سے آپ کوشش کریں. سمجھے آج ہم پیدا ہوئے ہیں، بس اللہ نے آج ہمیں پیدا کیا، ہمیں اپنے گھر کا ماحول بنانا ہے. تو ہمت کریں گے تو انشاءاللہ بنے گا. اور اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے، اپنے ماضی کو دیکھتے رہیں گے کہ اب میں کس منہ سے اپنے بچوں کو کہوں، کس منہ سے اپنی بیوی کو کہوں، کیسے اپنے گھر میں ماحول بناؤں، اور آپ کم ہمتی کا شکار ہوتے رہیں گے، کبھی بھی ماحول نہیں بنے گا. ہمت کریں اور کوشش کریں، ابتدا تو کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو توفیق اور ہمت دے کر ابتدا کروا دیتا ہے اور پھر اس کے لیے امداد کے دروازے کھول دیتا ہے.
کتنے لوگ ایسے ہیں، الحمدللہ میری تو چونکہ تبلیغ کی عمر ہے، ایک طویل عمر ہے جس میں نے تبلیغ کی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورے کے پورے خاندان چینج ہو گئے. پہلے جو مطلب دین کا نام سن کر بیزار ہوتے تھے، آج ان کو آپ دیکھ لیں تو ان کے گھر میں ماشاءاللہ دین سب سے زیادہ آپ کو نظر آئے گا. اس لیے ہمت کرنے سے ہوتا ہے، آدمی ذہن بنا لیتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. تو بہرحال نماز کبھی قضا نہیں ہونی چاہیے. جو حفاظ کرام ہے ان سے گزارش ہے کہ قرآن کو حفظ کریں تو پھر اس کی حفاظت بھی کریں. اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ آخرت میں انعام بے عمل حافظ کے لیے نہیں ہے، باعمل حافظ قرآن کے لیے ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کو یاد کیا پھر اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، وہ اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو فضیلت ہے وہ باعمل حافظ قرآن کے لیے ہے. بے عملی کی تصویر نہ بنے کہ صرف آپ نے قرآن حفظ کر لیا تو سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا پوچھے گا، نہ لڑکیوں کو چھیڑنے کے بارے میں میری گرفت ہوگی، نہ علم دین سے دور رہنے کے بارے میں، نہ میں داڑھی رکھوں نہ رکھوں اس کے بارے میں کوئی گرفت ہوگی، اب میں شتر بے مہار بن سکتا ہوں. غلط ہے. انبیاء علیہم السلام جب شرعی احکام سے روح گردانی نہ کریں، صحابہ کرام نہ کریں، اولیاء عظام نہ کریں، تو آپ صرف حافظ قرآن ہو کر کیسے اپنے آپ کو مستثنی سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے اس کی ہمت کریں اور علم دین سیکھیں، اس کے تقاضے کے مطابق عمل پیرا ہو.